اس کا مجھ کو جھٹلانا تو یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح دوبارہ مرنے کے بعد مجھے یہ پیدا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس بات کا اظہار قرآن پاک کے اندر اکثر جگہ پہ کر دیا گیا کہ میرے اللہ کی عدالت لگنی ہے، وہاں مجھے ضرور انصاف ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اسلامک ٹپس چینل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان انسان اللہ تعالیٰ کی بدگوئی کیسے کرتا ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا بول کیسے بولتا ہے، اس فرمان کو سمجھیں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، آپ کا یہ تعاون ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زندگی بدلنے والی سنہری باتیں روزانہ شام 7:15 پر آپ کو سننے کو ملیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، یہ آپ کی ہمارے ساتھ محبت ہوگی۔ بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھے جھٹلاتا ہے، یہ بات اس کے شایان شان نہیں ہے، اور میرے بارے میں یہ بدگوئی کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کا مجھ کو جھٹلانا تو یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح دوبارہ مرنے کے بعد مجھے یہ پیدا ہرگز نہیں کر سکتا۔ حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی بنسبت آسان ہے، مشکل نہیں۔ اور اس کا میرے بارے میں بدگوئی کرنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں تنہا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ مجھے کسی نے جنا نہ میں نے کسی کو جنا، اور میرا کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ آئیے اس فرمان کی مختصر وضاحت سمجھتے ہیں۔ پہلی بات جو ارشاد فرمائی کہ یہ انسان میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری مرتبہ انسان کا پیدا ہونا یہ انسان مانتا نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سچی کتابوں کے اندر بھی اپنے سچے پیغمبروں کے ذریعے بھی اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ مرنے کے بعد قیامت قائم ہونی ہے اور سب نے زندہ ہونا ہے اور سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اس بات کا اظہار قرآن پاک کے اندر اکثر جگہ پہ کر دیا گیا کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور مرنے کے بعد ہر ایک نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کو متعدد مثالوں سے بھی اللہ نے اپنی سچی کتاب قرآن کے اندر واضح فرما دیا، لیکن پھر بھی بعض انسان عقیدہ کے اعتبار سے اور بعض عملی طور پہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں۔ کافر تو بالکل ہی اس کا انکار کر رہا ہے، لیکن مسلمان بھی بعض جگہوں پہ غلطیاں کرتا ہے کہ وہ ظلم کرے، زیادتی کرے، تو اگر اس کے سامنے قیامت نہیں ہے، وہ انصاف کا دن نہیں ہے، وہ جو اللہ کی عدالت لگنی ہے وہ نہیں ہے، تو وہ ظلم کرتا جائے گا۔ وہ عدالت کو خریدے گا، جج کو خریدے گا، وکیل کو خریدے گا، گواہ کو خریدے گا۔ کیوں؟ دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا میں اپنے آپ کو سچا ثابت کر دوں۔ اور مسلمان جو مظلوم ہے، مجبور ہے، محقور ہے، کسی اعتبار سے ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک دن اللہ کی عدالت لگنی ہے، اسے اس کا حق ملنا ہے۔ اگر اس کا یہ یقین تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر دونوں کا وہ ظلم سے باز نہیں آتا، وہ منظر اس کے سامنے سے غائب، اس منظر کا صحیح یقین اس کے ذہن میں نہیں ہے، اور یہ جو ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، یہ روتا ہے، پیٹتا ہے، تو یہ اپنے دل کو اطمینان دے سکتا ہے کہ میرے اللہ کی عدالت لگنی ہے، وہاں مجھے ضرور انصاف ملے گا۔ جب یہ دونوں طرف ہوگا تو وہ اگر ظالم یہ یقین ذہن میں بٹھا لے تو وہ ظلم سے باز آ جائے گا، اور یہ جو ظلم کی چکی میں پس رہا ہے یہ آخرت کا یقین ذہن میں بٹھا لے تو
یہ مایوسی کے اندھیرے سے نکل آئے گا۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگوئی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ عیسائیوں نے یقین بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے یقین بنا لیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ کفار و مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ میں لم یلد ولم یولد ہوں، میں نے نہ کسی کو جنا ہے نہ مجھ سے کوئی جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور میری برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر دنیا کے اندر ذات و صفات کے اندر ہم نے کسی کو بھی اللہ کا مثل قرار دے لیا، اللہ کے برابر قرار دے لیا، تو ہم شرک کی اس دلدل میں پھنس جائیں گے جہاں سے معافی کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے جب تک توبہ نہیں کریں گے۔ لہٰذا اس غلطی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے مسلمان چاہے کافر، اگر وہ کسی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والا کسی کو سمجھ رہا ہے، اللہ کی طاقت کے برابر کی طاقت کو سمجھ رہا ہے، تو وہ اس غلطی سے نکل آئے۔ اگر توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو ناکامی سے اس انسان کو کوئی نہیں نکال سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے یہ۔ امید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔